آپ کا چھوٹا سا انداز فکر ساری کہانی کو بدل دیتا ہے. آپ کا سوچنے کا انداز بہت اہم ہوتا ہے. ایک ذرا سی سوچ کی تبدیلی ایک نئی صبح کو جنم دیتی ہے اور یہی سوچ کالی رات کر دیتی ہے. اگر آپ لگی بدی ڈگر پہ جی رہے ہیں، وہی مسائل، وہی سوچنے کا انداز، وہی کام کرنے کا طریقہ، تو جناب لکھ لیجئے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کو مل رہا ہے. اور اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کچھ بدلیں گے تو سب سے پہلے بدلیے سوچ کو. سوچ سے آپ کو فائدہ حاصل ہوں گے. یہ زندگی کا سب سے انمول ہیرا ہے. غور و فکر اور انداز فکر کو تبدیل کرتے ہیں. اور یہ اچھی استاد، اچھی کتاب، اچھی بیٹھک اور اندر سے اٹھنے والی تحریک کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس سوچ اور فکر کی سب سے اہم اور سود مند دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ جتنا بہتر سوچ کو دیں گے اتنا بہتر سوچ آپ کو لوٹائے گی. مثبت رہنے والوں کی زندگی مسائل کم کر دیتی ہے. اس کی مثال مثبت سوچ کی اور مثبت فکر کی اور مثبت انداز فکر کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آئینے کی ہو. آپ کو واپس وہی ملے گا جو آئینے میں دکھ رہا ہے. برتن سے وہی نکلے گا جو آپ نے برتن میں ڈالا ہے. انسان اس دن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں جب ان کا انداز فکر بدلنا شروع ہوتا ہے. ایک سوچ کے بدلنے سے دنیا بدل جاتی ہے. ایک سوچ تھی کہ ملک بنتے ہیں. ایک سوچ ہے کہ ایک گمنام آدمی نام پیدا کرتا ہے. ایک سوچ ہوتی ہے کہ آپ بڑے ٹارگٹ کو حاصل کر لیتے ہیں. ایک سوچ ہوتی ہے کہ آپ کی توجہ کسی مرکز پر فوکس ہو جاتی ہے. ایک سوچ ہوتی ہے جسے میں کہتا ہوں کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ بدلنا ہے، مجھے کچھ ثابت کرنا ہے. آپ کا نظریہ بڑا اہم ہے جناب. جو نظریہ آپ رکھتے ہیں نا وہی آپ کی زندگی ہے. وہی آپ بیچ رہے ہیں، وہی آپ خرید رہے ہیں. ہمیشہ خود سے سوال کریں کہ میں اپنی سوچ کو کیسے بدل سکتا ہوں. میں اپنی مدد کیسے کر سکتا ہوں. میں اپنے لیے کیسے جی سکتا ہوں. اگر آپ اپنے لیے جئیں گے تو آپ لوگوں کے لیے جئیں گے. اگر آپ اپنے لیے کچھ کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں گے. اگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے تو اس سے مراد ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے. آپ دنیا کو کچھ دے کے نہیں جانا چاہتے. ہر آدمی جو کام کر رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے لیے کر رہا ہے. اچھا کرے یا برا کرے. اچھا کرے گا تو اس کو کل اس کا ریوارڈ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا. اور برا کرے گا تو دنیا میں بھی برا ریوارڈ ملے گا اور آخرت میں بھی برا ریوارڈ ملے گا. تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے، جیسے میرے استاد کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بندہ ہے، کہتا ہے سر میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کروں. تو انہوں نے کہا جاؤ پھر اپنے لیے کچھ کرو. جس کو کسی کے لیے کچھ کرنا ہے وہ سب سے پہلے اپنے لیے کچھ کرے. جب وہ اپنے لیے کچھ کرے گا تو دوسروں کو اس کی اسکل سے، اس کے علم سے، اس کی وسعت سے، اس کی بلندیوں سے فائدے ملیں گے. پھر انسان ایک جہان کے لیے نہیں ہوتے، وہ سارے جہانوں کے لیے ہوتے ہیں. کیونکہ اس کا فائدہ جو وہ لکھتا ہے، جو وہ کرتا ہے، جو پرفارم کرتا ہے، جو دنیا کو دیتا ہے، اس کے الفاظ فضاؤں میں گونجتے رہتے ہیں. اور پتہ ہے کب تک گونجتے ہیں؟ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی. 90 سال تک ایک آواز فضاؤں میں گونجتی ہے جناب. 90 سال تک آپ کی کہی ہوئی باتیں اگلوں کو اریٹیٹ کرتی ہیں جناب. اسٹوڈیو میں بڑے مزے کی شغل جاری ہیں اور موٹیویشن پہ آپ پروگرام سن رہے ہیں شبیر گل کا شعور زندگی. اور شعور زندگی میں باتیں ہوتی ہیں آپ کی زندگی کے مسائل کے متعلق، آپ کی توجہ کے متعلق، آپ کی ایگو کے متعلق، آپ کی انا کے متعلق، آپ کی ضد کے متعلق، آپ کے مسائل کے متعلق. اور کچھ سلوشن دیتے ہیں ہم آپ کو، اور کچھ آپ سے سلوشن لیتے ہیں زندگی کے. کچھ آپ کو سنتے ہیں اور کچھ اپنی سناتے ہیں. دنیا فنکاروں کی دنیا ہے. ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی فن ہے جسے وہ بیچ کر کچھ کما رہا ہے. وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جتنا اسے بیچنا آتا ہے اتنا ہی اسے اس کا ریوارڈ ملتا ہے.
اچھا بیچنے والے بنیے, گپے مت بیچیے, کوئی اچھی چیز دیجیے دنیا کو تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے کام آ سکے.